اتنی مجھے یاد نہیں پڑتا، میں بھی صحافت میں مجھے 30 برس سے زیادہ ہو گئے، کہ اتنی مایوس کن صورتحال میں نے پاکستان میں دیکھی ہو، اور لوگ واقعی بڑا دل شکستہ ہیں، بہت بہت اداس ہیں. کوئی آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ پاکستان کو دھکیل دیا گیا ہر اعتبار سے، آپس میں ہمیں تقسیم ہے، معیشت ہماری تباہ ہوئی ہے، دہشت گردی کا ہم شکار ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، کوئی آخر میں کوئی آپ کو لگتا ہے امید کی بات کہ جہاں سے ہم پاکستان کو دوبارہ سے بڑا کر سکیں، مضبوط کر سکیں، مستحکم کر سکیں؟ ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہماری پالیسیز غلط ہیں. ہماری پالیسیز غلط ہوتی ہیں تو ہمارے نتیجے غلط ہوتے ہیں، چاہے وہ پاور کی پالیسی ہو، گیس کی پالیسی ہو، ٹیکس کی پالیسی ہو، اخراجات کی پالیسی ہو. پالیسیز غلط ہیں تو نتیجے غلط ہیں. پالیسیز کیوں غلط ہیں؟ پالیسی اس لیے غلط نہیں ہے کہ لوگ پاگل ہیں، پالیسی اس لیے غلط نہیں ہے کہ لوگ برے ہیں. میں تو لوگوں کو برا نہیں سمجھتا ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، ایم کیو ایم کے ہوں، یا مسلم لیگ کے ہوں. پالیسیز اس لیے غلط ہیں کہ لوگوں کے انسینٹیوز غلط ہیں، ہمارا اسٹرکچر آف گورننس غلط ہے. اگر ہم اپنے گورننس کا اسٹرکچر ٹھیک کر لیں، یا لوکل گورنمنٹس کو افیکٹو بنا دیں، یا پھر چھوٹے صوبے کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہ مانیں گے نہیں کبھی بھی لوکل گورنمنٹ کو. میاں صاحبان بھی اور بھٹو خاندان بھی اجارہ داریاں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے بھی وہاں پہ نہیں کی. اگر ہم لوکل گورنمنٹس کو افیکٹو کر دیں، ہم اسکول واؤچر سسٹم لے آئیں، ہم غریب بچوں کو پیسے پڑھنے کے پیسے بھی دیں، ہم کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر لینا، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہمارے مسئلے ہم کو گمبھیر لگتے ہیں لیکن پیسوں میں بہت کم گمبھیر مسئلے ہیں. ہم اس ملک کو بہت جلدی بدل سکتے ہیں. اور اگر ہندوستان اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، بنگلہ دیش اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، سری لنکا اتنا آگے بڑھ سکتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان نہیں بدل سکتا. سو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اسٹرکچر چینج کرنا ہے، فنڈامنٹل ریفارمز کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ابھی مایوسی ہے نا، وہ اس لیے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. کم از کم اپنا رخ بدلیں، آگے کی طرف جانا تو شروع کر دیں. بہت بہت شکریہ مفتی اسماعیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور خیال میں بہت ساری اہم باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن وہ سب سے جو اہم بات آخر میں کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے مسائل کا پتہ ہے، ہم اس کا روز تذکرہ کرتے ہیں، روز اس دکھ سے گزرتے ہیں، کہ ہمیں اپنے عوام پہ بھروسہ کرنا ہوگا، ہماری حکمراں اشرافیہ کو، اور عوام کو بااختیار کرنا ہوگا، اور عوام کی آواز سننی ہوگی. اس وقت جو انہوں نے اپنے بالکل کہتے ہیں کان وان بند کیے ہوئے نا، جب تک یہ صورتحال رہے گی پاکستان اسی طرح پھنسا کھڑا رہے گا جیسے آج ہے. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.